آج تم تقریروں میں کہتے ہو سجدہ کر رہے ملائک، ارے کون سنی سجدہ کرتا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امت شرک میں باقی رہے، امت گھوڑوں کو پوجتی رہے، امت جانوروں کی پوجا کرتی رہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل میں تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ آج تم تقریروں میں کہتے ہو سجدہ کر رہے ملائک، ارے کون سنی سجدہ کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے شہزادے تو یہ فرماتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی صحیح، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ وہاں تو رد کرے مفتی اعظم ہند سجدہ نہ سمجھ، آصف کلی مولوی کہہ رہا ہے سجدہ کر رہا ہے، کوئی سجدہ نہیں کرتا، یہ تو نذرانے میں سر پیش کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ لوگ صرف قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے، آج ان کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ یہ اپنے پیروں کے آگے سجدے کر رہے ہیں، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ پیر کے ہاتھ میں پیسے بھی دیے جا رہے ہیں۔ سچ کہیں تو یہ سارا کھیل پیسے کا ہے۔ پیر کو بھی حقیقت پتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنے مریدوں کو اسلام کی حقیقت بتائی تو پیر کو مریدوں سے ملنے والا پیسہ بند ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تنظیمی سجدہ ہے، لیکن اگر اسلام کو پڑھا جائے تو اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام اور شرک، پھر وہ تعظیمی سجدہ ہو یا حقیقی، اگر کوئی انسان شرک کرتا رہا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔ اللہ قرآن کی سورہ النساء کی آیت 48 میں فرماتا ہے کہ اللہ اپنے ساتھ شریک بنانے والے یعنی کہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، لیکن وہ جس کے چاہے دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو انسانوں کے در سے اٹھا کر انسانوں کے رب کے سامنے جھکنے کا درس دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جنت میں لے جانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے ہیں، عقیدہ توحید کا درس دیتے ہیں، شرک کی دلدل سے نکالتے ہیں، اور یہاں قیامت تک آنے والوں کے لیے دعوت ہے کہ اگر انسانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے تو صرف اسی طریقے پر جس پر چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی اصلاح کی۔ توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ کی دعوت، عقیدے کی اصلاح، یہ وہ مبارک نعرے ہیں، یہ وہ مبارک آوازیں ہیں، یہ وہ مبارک باتیں ہیں جس کو سمجھ لیا جائے تو انسان کا چہرہ جہنم کی آگ پر حرام ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں پیارے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک بار آپ درود پڑھیں گے، اللہ آپ پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے بھائیوں، آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلال نے مکے کی گلیوں میں کیا تھا۔ آج تم نے مردوں کو غوث اعظم اور غریب النواز بنا کے اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی، جو مرضی کرو، ہمارے نذرانے دیتے رہو، جنت پکی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنا سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، نہ موت و حیات کا مالک ہے۔ میرے اگر گھر میں بچہ نہیں ہوا، شادی ہوئے 10 سال بھی گزر گئے، کہنے والوں نے کہا فلاں بابے کی نظر چڑھا دے، فلاں پیر کے گیڑے مار دے، فلاں بابا ابن شاہ کے گھر کا گیڑا مار آ، لا الہ الا اللہ آواز لگاتا ہے، ساری عمر بغیر اولاد کے رہنا، لا وارث مر جانا قبول ہے، رب کا در چھوڑ کے مردوں کے در پہ جھکنا قبول۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ ہے، یہ جماعت ہے، یہ منہج ہے، یہ تحریک ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امت شرک میں باقی رہے، امت گھوڑوں کو پوجتی رہے، امت جانوروں کی پوجا کرتی رہے، امت کھمبے شاہ کا طواف کرتی رہے، اور تم سمجھو کہ توحید کے مسئلے بیان نہیں ہونے چاہیے تاکہ امت میں لڑائی نہ ہو۔ اگر شرک پہ امت باقی رہے گی یہ امت اکٹھی ہو سکتی؟ آج امت کو
کہیں یہودی مار رہے، کہیں عیسائی مار رہے، کہیں بودھی مار رہے، کہیں ہندو مار رہے، کہیں کمیونسٹ مار رہے، کہیں وطن پرست مار رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا رشتہ سچے اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، اور جب انسان اللہ سے رشتہ توڑ کے اپنے طور پہ ہیلے بہالے بناتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے والے جو آج امت کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ تمہارے بنائے ہوئے ڈھکوسلے جھوٹی دلیلوں کو مانوں یا رب کی اس مبارک حدیث کو مانوں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، جب تک مجھے پکارتا رہے گا، میں تجھے عطا کرتا رہوں گا، تیرے گناہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، یہ وہ جملے ہیں میں ہر کلمہ پڑھنے والے بھائی سے کہوں گا، تعصب کی اینک کو اتاریے، مسلکوں کے بتوں کو توڑیے، محمد کے اگر کلمہ کو امتی ہونے کے دعوے دار ہو، رب کے آوازے پہ کان دھریے۔ میرا مولا فرما رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی میرے پاس لائے ایک شرط کے ساتھ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے میرے بندے، تیرے زمین گناہوں کی بھری ہوئی ہو، اس میں شرک کا گناہ نہ ہو، میں اتنی زمین رحمتوں کی بھر کے لاؤں گا، ساری معاف کر کے تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ تو شرک کو تو وہابیوں نے ہوا بنا لیا، ہوا نہیں بنایا، یہ مالک ڈرا رہا ہے۔ زنا معاف ہو سکتا ہے، چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، دنیا کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یا علی مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا حسین مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا فاطمہ مدد معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے، رکوع، طواف، نظر، ذبح، قربانی معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف۔ گناہوں کی بخشش کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب گناہگار ہو، مشرک، گناہگار ہو لیکن مشرک نہ ہو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حصول مغفرت کے 3 اسباب ہیں۔ پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کی جائے، پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کس سے؟ بولو، اللہ سے دعا کون کرے گا؟ جو موحد ہوگا۔ مشرک تو کہے گا واسطہ ہی پنجن پاک دا، وہ تو اللہ کی طرف آئے گا نہیں، وہ کہتا ہے اللہ سنتا نہیں۔ پر امید ہو کر یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے سامنے پشیمان ہو کر گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کیا جائے۔ اور تیسرا سبب حصول مغفرت کا سب سے بڑا سبب وہ توحید ہے۔ جس شخص سے یہ سبب فوت ہو گیا وہ جنت میں جا سکتا۔ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی فیصلوں کو ماننے والا، دل و جان سے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والا۔ جب اس طرح کا نوجوان آئے گا، جب اس طرح کا انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ مالک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان مولویوں کے چنگل میں نہ پھنسے جو کہتے ہیں جی نہیں نہیں، وہابیوں نے ویسے گمراہ کیا ہوا ہے، شیطان مایوس ہو گیا ہے، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ اور شرک اس امت میں اتنا ہے، اللہ کی قسم اتنا شرک ہے اس امت میں، اللہ کی قسم دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں کفار مکہ کو مات دے چکے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے، سیدنا انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الدنیا على الاخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ واقام الصلاة وآت الزکاة فارقها واللہ عنہ راض۔ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑا، تمام اعمال خالص دل کے ساتھ کیے، اپنے عملوں میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا، کسی اور کے لیے وہ عمل نہیں کیے، یہ نہیں ایک بکرا اللہ کے نام کا، ایک بکرا بابے کے نام کا، ایک بچے کا نام عبد الرحمن رکھا، دوسرا بچہ ہوا تو اس کا نام پیر دیتا رکھا، ایک دفعہ اللہ کے نام پہ نظر دے دی، دوسری دفعہ دروازے پہ آیا اس نے کہا نظر اللہ نیاز حسین، تو اس کا بھی کشکول بھر دیا۔ یہ نظروں میں غیروں کو شریک کرنے والا، یہ عبادتوں میں غیروں کو شریک کرنے والا، اس کی بات نہیں ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے جو عبادت میں اللہ کو خالص کرے، اپنے عملوں کو اللہ کے لیے خالص کرے، کسی کو اس میں اللہ کا ساتھی اور شریک نہ بنائے، پھر نماز پڑھے، پھر زکوٰۃ دے، اس حال میں مر جائے، اللہ اس سے راضی ہو، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔